ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين حليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق سبھی کرام جملہ حاضرین و سامعین و ناظرین کہ ہم تعالیٰ جامع مسجد گلزاریہ میں حرکتوں میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر معراج شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات اور سورہ نجم کی چند آیات کی روشنی میں ہم اس ذکر جمیل کو مکمل کریں گے. دعا ہے کہ رب کائنات مجھے ہر کوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بڑی بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ کی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. عزیزان گرامی قدر پچھلے جمعۃ المبارک پر ہماری یہ بات ہم نے سمجھی کہ اللہ رب العزت نے اس سیر کا معراج کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف نہیں کی کہ انہوں نے خود یہ سفر معراج کیا، بلکہ اس کی نسبت رب کائنات نے اپنی ذات کی طرف کی کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے شب کے کچھ حصے میں اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی. اب عزیزان گرامی قدر یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو انوائٹ کرتا ہے بلاتا ہے تو آنے کے یا کہیں جانے کے 3 طریقے استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 طریقے. کوئی انوائٹ کرنے والا وہ جب کسی کو انوائٹ کرتا ہے تو وہ خود سے چل کے یا اپنی سواری پہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب بلانے والا کسی کو بھیج دیتا ہے کہ جائیں آپ انہیں ساتھ لے آئیں، راستے کا پتہ نہیں ہوگا تو ساتھ لے آئیں، یہ دوسرا طریقہ۔ اور اگر اس سے بڑھ کر کسی کی قدر، کسی کی عزت و عظمت اور توقیر ہو نگاہ میں، تو پھر جس کو بلانا مقصود ہو اس کو اپنی سواری بھی بھیجی جاتی ہے اور ساتھ اپنا خصوصی نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ہمارے پاس آئے یا خود آئے۔ یہاں بلانے کے لیے جبریل امین کو رب کائنات نے بھیجا اور ساتھ سواری دے کر بھیجا کہ سواری بھی پیش کرنا، اور تو میری بارگاہ کے سب سے مقرب ملائکہ میں اور ملائکہ کے سردار سب سے مقرب فرشتے جاؤ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یہ سواری بھی پیش کرنا اور ایک بارگاہ میں حاضر کرنا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، نہ یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں بلایا، بلکہ آقا علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ جس ہستی کو رب تعالیٰ خود اپنی بارگاہ میں لے جائے، اب یہ لفظ آپ کو بڑے عجیب لگے ہوں گے کہ بھیجی تو رب تعالیٰ نے سواری تھی، ساتھ جبریل امین آئے تھے یا جبریل سواری لے کر آئے تھے، اور میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ رب تعالیٰ خود لے جائے، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ خود قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہاں جبریل امین آئے تھے لینے کے لیے، ساتھ سواری تھی، لیکن کہیں رب نے سواری کا ذکر نہیں کیا، نہ جبریل امین کا ذکر کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم لے جانے والے کون؟ ہم لے جانے والے ہیں تو جن کی بابت رب کائنات فرمائے کہ ہم لے جانے والے ہیں، ان کی عزت و توقیر اور عظمت و شان کا عالم کیا ہو۔ اور پھر لے کر تو لینے کے لیے تو جبریل امین کے ساتھ سواری بھیجی گئی تھی براق۔ اب سواری کے ذریعے میرے آقا اور جبریل امین ساتھ تھے، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اب رب کائنات نے جو پریس ریلیز کی، وہ پریس ریلیز یہ نہیں تھی کہ جبریل لے کر آئے، وہ پریس ریلیز یہ ہے، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ خود رب اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں لے کر، تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ اور آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اب اس بات رب کائنات نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ وہ رب کی آیتیں، اس کی نشانیاں کیا؟ کیا فلسطین کی زمین، بیت المقدس کی زمین بہت زیادہ حسین و جمیل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہاں انجیر کے، زیتون کے، انواع و اقسام کے باغات میں بہت اچھی سرزمین ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں، وہ باغات رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں نہیں فرمایا۔ اگر وہ باغات اور گرینری اور پہاڑیاں
اور سرسبز و شادابی یہ اس کی علامتیں ہوتی تو پھر رب تعالیٰ کشمیر کی بھی بات کرتا، پھر رب تعالیٰ زمین کے کسی اور خطے کی بھی بات کرتا جو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل، جہاں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ اگرچہ یہ میوہ جات اور پھل اس رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کوئی شک نہیں، مگر یہاں جو نشانیاں رب تعالیٰ دکھانا جا رہا ہے وہ یہ میوہ جات، پھل، پہاڑ، سبزہ، گرینری اور حسن و خوبصورتی نہیں، بلکہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ آیات، وہ نشانیاں کیا تھی جنہیں رب تعالیٰ نے فرمایا حَوْلَهُ، جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ نشانیاں نہ تو میوہ جات تھے، نہ پھل تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ گرینری تھی، نہ کوئی نیچرل سائنس تھی جنہیں دیکھ کر رب تعالیٰ یہ کہتا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، مگر اتنی قابل ذکر نہیں تھی جتنی قابل ذکر اس کے انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کہا۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی قدر پھر مسجد اقصیٰ میں چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، ان سے ملاقات کی، تو انبیاء کرام کے وجود مسعود کو، اللہ کے نیک بندوں کے وجود کو خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں، یہ میری نشانیاں ہیں۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کا وجود ہوتا وہ سرزمین بھی اس قابل ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کرتا، اور وجود تو بڑی دور کی بات، جس سرزمین کو نسبت ہو جائے اللہ کے نیک بندوں سے رب تعالیٰ اسے بھی شاعر اللہ بنا دیتا۔ اب حج کے دوران جاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرتے تو وہاں کیا نظر آتا؟ بھی آب و گیا، کوئی وہاں پر گرینری نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر جب تک کوئی حاجی وہاں صحیح نہ کر لے، چکر نہ لگا لے، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ایک نیک بندی، اللہ کے نبی کی زوجہ، خود وہ نبی نہیں، نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی ماں ہے، خود نبیہ نہیں، نیک بندی ہے اپنے بیٹے کے لیے، کوئی اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے نہیں، بظاہر اپنے بیٹے کے لیے وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ کی طرف اور کبھی مروہ سے صفا کی طرف جو تھوڑی چکر لگائے، رب کائنات کو وہ چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے قیامت تک اسے حج میں ایک بنیادی رکن بنا دیا کہ جو بھی حاجی جائے اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میری بندی کے کیے ہوئے عمل پر عمل نہ کر۔ تو عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور آگے اس سے بھی بڑی بات، آج ہم مسلمان آپس میں جھگڑتے گرتے ہیں اور کسی مسجد کے ممبر سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، یا وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں قرآن کریم کا مطالعہ کس طرح کرتے ہیں اور کیسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ خود دکھانے والا ہو اور خود فرمائے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک وہ سمیع بھی ہے، دیکھنے والا، سننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔
یعنی جو ہستی جس کو سیر کروائی جا رہی ہے، جنہیں ہم اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، انہ هو السمیع البصیر، وہ ہستی پاک سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام ہے نا۔ آقا کے غلاموں کی شان دیکھیے ذرا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ خطاب جمعہ فرما رہے ہیں، اچانک خیال آتا ہے کہ ہمارا ایک لشکر میدان جنگ میں ہے، محاذ پر ہے، پتہ نہیں وہ کس عالم میں ہوگا۔ خیال آیا تو رب کائنات نے پورے کا پورا نقشہ میدان جنگ کا ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے کرتے اچانک فرماتے ہیں، الجبل الجبل یا ساریہ، ایسا کہ پہاڑ کی جانب دیکھو۔ تو سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے پہاڑ کی جانب۔ اب ایک میدان جنگ کو اپنی نگاہوں سے جو سینکڑوں میل کی مسافت پہ ہے اسے مشاہدہ کیا اور آواز لگائی، جبل جبل یا ساریہ، ساریہ پہاڑ کی طرف نگاہ کر، دشمن عقل سے حملہ کرنے والا ہے۔ اور ادھر میدان جنگ میں آقا کے دوسرے غلام حضرت ساریہ سن رہے ہیں، جو سینکڑوں میل کی مسافت سے سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا تھا، اسے سن کر رخ بدلا اور پہاڑ کی جانب متوجہ ہوئے، اور لشکر اسلام کو فتح میسر آئی۔ جب واپس پلٹے تو ان سے بھی پوچھا گیا، ادھر خطاب جمعہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین، اچانک خطاب جمعہ کے دوران آپ نے یہ کچھ فرما دیا کہ جبل جبل یا ساریہ، اس کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے بے موقع بھی کہہ دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اچانک خیال آیا لشکر اسلام کا، تو وہ سارا منظر میری نگاہوں میں دیکھ لیا، تو دیکھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو میں نے ساریہ کو ادھر متوجہ کیا۔ جب حضرت ساریہ واپس پلٹے فتح یاب ہو کر، تو سارا قصہ انہوں نے خود سنا۔ تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہو کہ ایک غلام سب کچھ دیکھے اور رہنمائی بھی کرے، اور دوسرا غلام سن کر عمل کرے اور فتح یاب ہو جائے، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا کی شان کا عالم کیا ہو۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو پھیلاتے چلے جائیں۔ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، اللہ رب العزت کی علامتیں، وہ علامتیں جنہیں رب تعالیٰ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں، یعنی انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد حولہ لنوریہ، وہ ساری کی ساری علامتیں، وہ سارے کا سارا فیض اور ساری نشانیاں اور ساری آیات رب کائنات کی، ان کا دیدار کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب عازم سفر ہوتے ہیں آسمانوں کی جانب۔ پھر درجہ بدرجہ آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں پہ انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ انبیاء کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر سواری پہنچتی ہے۔ اب یہاں بشریت مسجد اقصیٰ تک یا ساتوں آسمانوں تک، اس کے اوپر نورانیت مصطفیٰ اور نوریوں کے سردار اور نوری سواری جب سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں تو ادھر نوریوں کے سردار جبریل امین وہ عرض کرتے ہیں، لو دعوت اگر ایک چیونٹی برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بس تیری پرواز کی انتہا ہو گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، پر کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حل کا من حاجت انت رب کیا جبریل، اے جبریل اللہ کے حضور تیری کوئی حاجت بھی ہے، پیش کر دوں؟ تو عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خواہش ہے، وہ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دیجئے، کیا خواہش ہے؟ آقا کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرتے ہوئے آپ کی گناہگار امت کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے لیجیے کہ جبریل امین نوریوں کا سردار ہو کر آپ کی امت کے گناہگاروں کے قدموں میں اپنے نورانی پر بچھا دے، تاکہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، گزرتے ہوئے گناہگاروں کے قدم لڑکھڑائیں، گرنے لگے تو جبریل امین اپنے نورانی پر پر انہیں سنبھالا دے کر گزار۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل امین نے یہ عرضی کیوں پیش کی؟ کبھی سنا کسی سے؟ اس لیے یہ عرض پیش کی کہ جبریل امین رازدار بارگاہ الہی اور رازدار بارگاہ مصطفیٰ، وہ جانتا ہے کہ رب کائنات اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کا محبوب راضی نہ ہو جائے، جب تک محبوب راضی نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی جانتا ہے، رازدان جو ہے یہ بھی جانتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگر مسکراہٹ لانی ہے، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے، تو ان کی امت کے کام آیا جائے۔ وہ مصطفیٰ کریم جو ساری زندگی کبھی غاروں میں، کبھی مسلح کی پشت پر، کبھی سواری پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے اس کی بخشش کی، تو اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ان کی امت کے کام آنا ہوگا، ان کی امت کے کام آنا ہوگا، ان کی امت کے کام آ جاؤں گا تو مصطفیٰ کریم خوش ہو جائیں گے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، اور مصطفیٰ خوش ہوں گے تو رب تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ یہ جبریل امین کیونکہ رازدار تھا بارگاہ عیسوی کا اور بارگاہ نبوی کا، تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اگر اللہ کے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہگاروں کے کام آ جاؤ، آقا کی امت کے مخلوق الحال لوگوں کے کام آ جاؤ، غریبوں کے کام آ جاؤ، پسماندگار کے کام آ جاؤ، تم آقا کی امت کی خدمت کرتے جانا، مصطفیٰ خوش ہوتے چلے جائیں گے، اور مصطفیٰ خوش ہوں گے تو تمہارے لیے جو مسکراہٹ ہوگی آقا کی، وہ دیکھ کر رب تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، رب تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے جبریل امین نے یہ عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر جہاں پر جبریل امین بھی رک گئے اور یہاں تک براق پہنچ کر بھی رک گیا، آگے رف رف سواری کے لیے پیش کیا گیا، وہ نورانی تخت کا سبز رنگ کا، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری ملی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا سفر رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف شروع ہوا، یہاں تک کہ ساتوں زمینیں نیچے رہ گئی، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، یہ دنیا نیچے رہ گئی، جہان نیچے رہ گیا، اور اس جہان کی ہر شے، ہر مخلوق نیچے رہ گئی، بلکہ مخلوق میں جو مقررین ہیں بشریت میں بھی وہ بھی نیچے رہ گئے، نورانیت والے بھی نیچے رہ گئے، اور آگے اب حقیقت نبوی کو معراج ملنا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام کی انتہا کو پہنچے تو وہاں جا کر رف رف کے سفر کی بھی انتہا ہو گئی، آگے لامکان کا سفر آ رہا ہے، وہاں رف رف کی بھی انتہا ہو گئی، وہاں سے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کے حالے میں، بقائے نور، نور کا ایک حالہ، اس نور کے حالے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بقائے نور میں اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ پھر رب کائنات کی بارگاہ میں جب آقا علیہ السلام آگے بڑھے تو رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلا، پھر آقا قریب ہوئے، فتدلا اور زیادہ خوب قریب ہوئے،
ہوتا ہے نیچے اترنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ نیچے اترنا. معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم آپ اپنے گھر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کی مقام اور لا مقام سے اوپر تک آپ آئے ہیں. اب ہم آپ کے استقبال کے لیے اپنی شان کے لائق کچھ آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتے ہیں. تدلا فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ نہیں ہے. کتنا؟ 2 کمانوں کا. آپ نے کبھی تیر کی کمان دیکھی ہو تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے. اور عرب میں یہ روایت تھی کہ اگر 2 قبیلے آپس میں ان کی صلح ہوتی یا 2 خاندانوں کی صلح ہوتی یا 2 بستیوں کی آپس میں صلح ہوتی تو ان کے سردار اور ان کے لوگ آپس میں کمانوں کا تبادلہ کرتے اور پھر اکٹھے تیر چلا کر یہ تصور کرتے کہ آج کے بعد جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا اور جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا. اس طرح کمانے چینج کرتے گویا رب کائنات نے یہاں کمانوں کا استعارہ دے کر بتا دیا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں زبانیں کام دراز کرنے والوں سنو، آج کے بعد میں نے اپنے مصطفیٰ کو اتنا قریب کر لیا ہے کہ آج کے بعد جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہوگا وہ میرا جو میرا دشمن ہوگا وہ مصطفیٰ کا دشمن ہوگا اور جو مصطفیٰ کا دوست ہوگا وہ خود رب کا دوست ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے کہ مصطفیٰ کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی اتباع ہی رب کی اتباع ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں نا، بدل کیے ہوتے ہیں، تو کمانیں آپس میں جب جڑ جاتی ہیں، ان کا مڈل جو ہے وہ دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں تو جیسے سینے سے سینہ لگ جاتا ہے. یہ ہمارے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ بولیے. ہمارے لیے. اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہماری نگاہ محض فاصلے سے دیکھ سکتی ہے. فاصلے مٹ جائے تو ہماری بصارت جواب دے دیتی ہے. اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں تو ہاتھ پہ بندھی ہوئی گھڑی آنکھ کھول کر اوپر رکھ کے مجھے ٹائم بتا دے کیا ہوا، میں آپ کی بات مان جاؤں. جب آپ نے ٹائم دیکھنا ہے تو ضروری ہے کہ گھڑی اور آنکھ کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ہو، تھوڑا یا زیادہ. فاصلے سے نگاہ دیکھتی ہے. تو رب کائنات نے مجھے اور آپ کو قربت اپنی اور مصطفیٰ کی قربت سمجھانے کے لیے 2 کمانوں کا ذکر کر دیا اور اپنے لیے کیا فرمایا؟ فکان قاب قوسین. اتنا قریب ہوئے کہ 2 قوسین کا فاصلہ رہ گیا اور اپنے لیے فرمایا او ادنی، یا اس سے بھی کم تھا، یا اس سے بھی کم تھا. اب وہ جو تدلا کی بات کی کہ نیچے آنا، یہاں ادنا کے اندر بھی یہ معنی پایا جاتا ہے. یہ دنا، ادنا اور دنیا ان کا ایک ہی معنی ہے. ان کا ایک ہی معنی ہے. یہ ایک ہی لفظ سے بنے ہیں، دنا، ادنا اور دنیا. یہ دنیا جو ہے اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نیچے ہوتی ہے. یہ کہاں ہوتی ہے؟ نیچے. تو اسے ہم دنیا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. مصطفیٰ کریم آپ ادنا کی آغوش قربت کا آپ آئے ہیں. اب ذرا رک جائیے اس سے آگے، ہم آپ کے لیے اپنی شان کے لائق کچھ نیچے آ رہے ہیں. اب آپ میں سے کوئی بتا کہے گا کہ اتنی بڑی بات کی کہ رب تعالیٰ نیچے آئے، نعوذ باللہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اللہ پاک ہمیں گستاخیوں سے بے ادبیوں سے معاف رکھے. دیکھیے رب کائنات اگر میرے اور آپ کے لیے، وہ رب کائنات حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ شب کے پچھلے پہر جو مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ سے نگاہ آتی ہے
کی بارگاہ سے کوئی مانگنے والا کہ عطا کرو؟ ہے کوئی علم کی حیرت مانگنے والا کہ علم عطا کر دوں؟ ہے کوئی مال و دولت مانگنے والا کہ اسے مال و دولت عطا کر دوں؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اولاد عطا کر دوں؟ اگر میرے اور آپ کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے آسمان دنیا پر رب کائنات تشریف لا سکتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنی شان کے لائق رب تعالیٰ کچھ نیچے آ کر اپنے محبوب کا استقبال فرمائے۔ اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ رب تعالیٰ خود اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ سفر میں نے کروایا، کہ کروانے والا میں ہوں۔ تو اگر رب تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اوپر آسمانوں کی سیر، جنت دوزخ کا مشاہدہ، جنت کی سیر اور مکان نامکان کی سیر کروانے کی ساتھ تھا رب تعالیٰ، تو پھر وہی گھر میں ملاقات کیوں نہیں کر یہ ساتھ کہاں سے؟ ایک تو اس آیا مبارکہ میں، اور دوسرا رب کائنات ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی نگاہوں میں بھی رکھتا ہے۔ اور جب سفر تھا میرے آقا کا مکہ سے مدینہ، تو راستے میں غار ثور میں جب پناہ لی تو بتقاض بشریت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس کندھے پہ رکھ کے فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غم نہ کر، ان اللہ معنا، کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سفر میں بھی، سفر مکہ سے مدینہ ہو تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہو، اور سفر ہو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکان لامکان اور ادنا کے عرش قربت کا، تو کیا رب کائنات ساتھ نہیں ہوگا؟ رب کائنات بھی ساتھ تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر رب کائنات نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمانی تھی۔ وہ رب تعالیٰ اور اس کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے پھر اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، تو مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا۔ علم کی ایک قسم ایسی تھی جس کو عام کرنے کا حکم تھا، اور دوسری قسم ایسی تھی جس کے پوشیدہ رکھنے کا حکم۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر آقا علیہ السلام رب کائنات کا بے حجاب جلوہ کر کے جب واپس لوٹے تو پھر کوئی گفٹ ملا نمازوں کا، گفٹ ملا۔ اب ہم نہیں نہ بول رہے پڑھتے جو نہیں، ہمارے لیے کیا گفٹ ملا؟ نمازوں کا گفٹ ملا۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ آپ کو باہر سے کوئی گفٹ بھیجے کسی کے ہاتھ، آپ کو تحفہ اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیں، تو زندگی بھر دوبارہ آپ کو کوئی گفٹ دے گا؟ بولیے، اس میں کیا ہے؟ اس نے تحفے کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا گفٹ دیا، اور کرم پر آئے کرم کہ پھر وہ تحفہ جو 50 نمازوں کا تھا، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا آقا میرا تجربہ یہ کہتا ہے آپ کی امت کے لیے بڑی گراں ہوگی یہ 50 نماز۔ کرتے کرتے بالآخر 5 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا میرا تجربہ کہتے ہیں یہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کی بار حیا آتا ہے کہ بالکل بچنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تحفہ ملا اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے، اور ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں، اس کے باوجود وہ نعمتیں بھی عطا کرے، رزق بھی عطا کرے، اولاد بھی دے، عزت بھی دے، عظمت بھی دے، سہولیات بھی دے،
صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، اور ہم اس کے تحفوں کی قدر ہی کوئی نہ کریں تو ہم سے بڑا بھی بدنصیب کوئی ہے نہیں۔ تو آئیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ تمام لوگ پنجگانہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے نا کہ میرے بندے آئیں میری بارگاہ میں جھکیں، تو کون کون کوشش کرے گا؟ وعدہ نہیں میں لے رہا، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کہ کون کون پنجگانہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔